اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللہ وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کی چند اشعار سماعت فرمائیں. دیگر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، دیگر خدا کو جان کی قیمت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی. اور آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر، آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی، دنیا کے ہر غریب کی غربت خرید لی. اور 100 بار اس دیوانے سرکار کو سلام، 100 بار اس دیوانے سرکار کو سلام، جس سے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی، جس سے زبیدہ بی بی نے جنت خرید لی. کئی مقام پہ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شعر میں کس دیوانے کو سلام کہا جاتا ہے، اور زبیدہ بیوی نے کون سے دیوانے سے جنت خرید لی. ایسا کون ہو گیا جو جنت بیچ رہا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں آپ، بزرگوں کی آپ نے بہت خدمت کی. اکثر و بیشتر ہارون رشید بزرگوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے. انہی کی بیوی کا نام تھا زبیدہ بیوی، انہی کی اہلیہ کا نام تھا زبیدہ بیوی. اس زمانے میں حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بول بالا تھا. اب جلیل القدر اللہ کے ولی تھے، مجذوبیت کا عالم تھا. اس مقام پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے امام اعظم کو پتھر اٹھا کے مار دیا تھا. اب اللہ والے تھے، اللہ کی محبت میں گم تھے. ایک دن کچھ عالم دین ایک مسئلے کے اوپر مشورہ کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک مٹکی کے اندر سرکہ تھا اور ایک مٹکی کے اندر شہد تھا. اب سرکہ اور شہد ایک برتن میں جب پلٹایا گیا تو ان میں سے کسی ایک میں ایک چوہا مرا ہوا ڈالا تھا. اب عالم دین یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ چوہا کس میں گرا ہے، مٹکے میں، کس مٹکے میں گرا ہے، سرکے میں گرا ہے یا شہد میں گرا ہے. اب ان لوگوں کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا کہ یار پتہ کیسے کریں کہ چوہا کس مٹکے میں گرا ہے، سرکے میں گرا ہے یا شہد میں گرا ہے. حضرت بہلول دانا اپنی مستی میں وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر ان عالموں کے اوپر بڑی قریب میں پہنچ جاتے ہیں، پھٹا ہوا لباس ہے، گرمی مئی اور جون کی گرمی میں 5 کمبل سر کے اوپر ڈالے رہا کرتے تھے. یہ حالت تھی، اللہ کی محبت میں گم تھے. عالم دین بحث کر رہے تھے، بولتے مولانا کیا بات ہے،
بولتے بابا آگے جاؤ، ہم لوگ یہاں پہ ایک مسئلے کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، مسئلہ کوئی عالم حل نہیں کر پا رہا ہے۔ بولتے آپ کیا حل کر رہے ہیں؟ بولتے مسئلہ بتاؤ تو مولانا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ ہی کو بتا دیتے ہیں، ہم لوگوں نے 10 سال مدرسے میں علم حاصل کیا، 50 سال ہو گئے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کمبل ہونے والے جواب دے دو گے؟ بولتے سوال تو کرو۔ بولتے سوال یہ ہے، ایک مٹکے میں سرکہ تھا اور ایک مٹکے میں شہد تھا، دونوں مٹکوں کا ایک برتن میں جب سرکہ اور شہد اکٹھا کیا گیا تو اس میں چوہا نکلا۔ اب یہ بتاؤ چوہا مٹکے میں کس مٹکے میں مرا ہے؟ سرکے والے مٹکے میں مرا ہے یا شہد والے مٹکے میں مرا ہے؟ مولانا اتنے چھوٹے سوال کا جواب نہیں معلوم؟ چوہے کا پیٹ چاک کر کے دیکھ لینا، پیٹ میں سے اگر شہد نکل آئے تو شہد کے مٹکے میں مرا ہے، اور اگر سرکہ نکل آئے تو سرکے کے مٹکے میں چوہا مرا ہے، تو جنت خرید لی۔ کرامتیں مشہور تھی، زبیدہ بیوی کی خواہش تھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا سے ملاقات ہو جائے، دل کی تشنگی لگی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ کئی مرتبہ کوشش کی زبیدہ بیوی نے، لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ ایک دن زبیدہ بیوی ڈولی میں بیٹھ کر چلی جا رہی ہے، ندی کے کنارے حضرت بہلول دانا دکھائی نہیں دیتے ہیں، جیسے ہی نظر پڑتی ہے زبیدہ بیوی اپنی ڈولی کو روکتی ہیں، اترتی ہیں سواری سے، اور اترنے کے بعد حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، پتھروں کے گھر بنا رہے ہیں۔ آپ قریب میں پہنچتی ہیں، حضرت بہلول دانا سے سلام کرتی ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، ملکہ کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ زبیدہ بیوی پوچھتی ہیں حضور آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرماتے ہیں میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ بیوی پوچھتی ہیں حضور جنت کے محل کس لیے بنا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ بیوی پوچھتی ہیں حضور ایک محل کی قیمت کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں 1 درہم۔ تو زبیدہ بیوی نے 1 درہم نکال کر حضرت بہلول دانا کو دیا ہے۔ بہلول دانا لکڑی اٹھاتے ہیں اور ایک محل کو توڑ دیتے ہیں، فرماتے ہیں آج سے یہ محل زبیدہ بیوی کا ہو گیا۔ زبیدہ بیوی کا ہو گیا ہے۔ دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے ولی نے جنت عطا کر دی، جنت نے جنت میں محل عطا کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ بادشاہ ہارون رشید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت میں ٹہلتے ٹہلتے ایک محل نظر آتا ہے، شیشے کا محل، اس کے اوپر لکھا تھا زبیدہ بیوی کا محل۔ حضرت ہارون رشید محل کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک فرشتہ روک دیتا ہے، اے بادشاہ یہ کسی اور کی پراپرٹی ہے، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ فرماتے ہیں زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے۔ فرشتہ کہتا ہے وہ تو دنیا میں جس کے جیسے عمل رہیں گے وہاں اس کو یہ عمل ملے گا، اس عمل کا صلہ ملے گا۔ ہارون رشید کی نیند کھل جاتی ہے، فوراً تعجب میں کہ اتنا خوبصورت محل میری بیوی کے نام، اپنی بیوی کو جگاتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ تم اللہ کی کون سی عبادت کرتی ہو؟ فرماتی ہیں وہی نمازیں ہیں 5 وقت کی، وہی رمضان کے روزے ہیں، اور جو خرچہ اللہ کی راہ میں کرتی ہوں آپ کو بغیر بتائے 1 روپے بھی خرچ نہیں کرتی ہوں۔ آپ بادشاہ فرماتے ہیں کہ اے بیوی میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، تمہارے نام کا محل جنت میں تیار ہے، تم یہاں سے سیدھے جنت میں چلی جاؤ گی، جنت میں تمہارا محل تیار رکھا ہوا ہے۔ تو زبیدہ بیوی سوچ میں پڑ جاتی ہے ایسی کون سی نیکی کی بدولت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں میرے لیے محل بنا دیا ہے۔ فوراً آپ کو یاد آتا ہے ارے یہ تو بہلول دانا کا کرم ہے، ان کے کرم نے مجھے جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ بادشاہ ہارون
رشید کو بھی خواہش پیدا ہوئی. چاروں طرف بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو دوڑا دیا ہے. جہاں پر بھی بہلول دانا نظر آئے مجھے بتا دینا, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کئی مہینے گزر جاتے ہیں. کئی مہینوں کے بعد کہیں پتا چلا کہ اسی جگہ پر جس جگہ حضرت زبیدہ بیوی کو بہلول دانا کی ملاقات ہوئی تھی, اسی جگہ پر بہلول دانا موجود ہے. اب بادشاہ تنہا چلا ہے. حضرت بہلول دانا سے ملاقات کرنے کے لیے کیا دیکھتا ہے, حضرت بہلول دانا ویسے ہی پتھر کے محل بنا رہے ہیں, مٹی کے محل بنا رہے ہیں. بادشاہ حضرت بہلول دانا کے قریب پہنچتا ہے, سلام کرتا ہے. حضرت بہلول دانا جواب دیتے ہیں, پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ عرض کرتا ہے, حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں, بادشاہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ عرض کرتا ہے, حضور آپ محل کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, میں یہ محل بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. عرض کرتا ہے, حضور کتنی قیمت میں آپ اس محل کو فروخت کریں گے؟ تو بہلول دانا فرماتے ہیں, اے بادشاہ تیری آدھی حکومت ملے گی تب جنت میں تجھے محل ملے گا. تو بادشاہ کہتا ہے, حضور ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب میری بیوی نے آپ سے محل طلب کیا تھا تو آپ نے 1 درہم میں اسے محل عطا کر دیا تھا. بہلول دانا فرماتے ہیں, اے بادشاہ تیری بیوی نے محل دیکھا نہیں تھا, لیکن تو جنت کا محل دیکھ کر آ رہا ہے, محل دیکھ کر آ رہا ہے, اس لیے تیری سلطنت لگے گی. بادشاہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے, بولتے آپ آدھی سلطنت جائے تو جائے, جنت تو مل جائے گی. بادشاہ لکھ کر دیتا ہے, حضور میری آدھی سلطنت آپ کی, جنت میں محل عطا کر دیجیے. حضرت بہلول دانا نے لکڑی اٹھائی ہے, ایک محل کو توڑ دیتے ہیں, ایک گھر کو توڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں آج سے یہ محل ہارون رشید کا ہو گیا ہے, ہارون رشید کا ہو گیا ہے. بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں, اے بادشاہ ہمیں تیری حکومت کی ضرورت نہیں ہے, جب محل بھی تیرا ہوگا اور یہ حکومت کا پرچہ بھی اپنے پاس رکھ لیں. اب سنیے شعر, 100 بار اس دیوانے سرکار کو سلام, جس سے زبیدہ بیوی نے جنت خرید لی. پڑھیں چھوڑیں کا درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, تمامی لوگوں کو معلوم ہے یہاں پر ہر مہینے کی 6 تاریخ کو جو یہ میلاد منعقد کی جاتی ہے, یہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے قائم کی جاتی ہے, انعقاد کیا جاتا ہے. اب دیکھیے نام تاج الشریعہ کا ہے, میلاد مصطفیٰ کی ہے, منعقد تاج الشریعہ کے نام سے ہے. ذکر اعلی حضرت کا ہو رہا ہے, ذکر ہارون رشید کا ہو رہا ہے. تو میلاد مصطفیٰ میں نبی کے ہر ایک دیوانے کا ذکر ہوا کرتا ہے, نسبتیں سب کی الگ الگ ہوا کرتی ہیں. نسبت کی بات آئی ہے تو بغداد کی سرزمین پر سرکار قطب ربانی محمود سبحانی شیخ محب الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک 17 ربیع الاخر کو منایا جاتا ہے. اس مہینے کی 17 تاریخ کو, لیکن بر صغیر میں اکثر و بیشتر غوث اعظم کا عرس 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے. اعلی حضرت ہوں تو 11 تاریخ منا رہے ہیں, مفتی اعظم ہند ہوں 11 تاریخ منا رہے ہیں, تاج الشریعہ ہوں 11 تاریخ منا رہے ہیں, سلطان الہند ہوں تو 11 تاریخ منا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھ لیا غوث اعظم کے انتقال کی تاریخ تو 17 ربیع الاخر ہے, لیکن ساری دنیا 11 کو کیوں یاد کر رہی ہے؟ ساری دنیا 11 تاریخ کو جشن کیوں منایا کرتی ہے؟ ساری دنیا غوث اعظم کو 11ویں شریف والے آقا کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے؟ تو دربار رسالت سے یہ انعام ہے غوث اعظم کو
کو جب بارگاہ شریف آیا کرتی تھی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ شریف بہت دھوم دھام سے منایا کرتے تھے، بارگاہ شریف کو بہت زیادہ جشن منایا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا کے دربار سے غوث اعظم کو ایسا فیض ملا، ایسا حکم ہوا کہ اے عبدالقادر، تم مجھے 12 کو یاد کرتے ہو، ساری دنیا تمہیں 11 تاریخ کو یاد کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 12ویں کا صدقہ ہے کہ ساری دنیا 11 تاریخ کو یاد کیا کرتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور بھی بچے ہوا کرتے ہیں اس دنیا میں آتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس کو سوئی چپ ہو جاتا ہے بچے کو، اس لیے بچہ روتا ہوا پیدا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، غوث اعظم کی ولادت ہو رہی ہے، غوث اعظم رو نہیں رہی تھی۔ بات سے پتہ چل گیا یہ جو آنے والا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے آیا ہے، اس لیے تو ساری دنیا آپ کو محب الدین کہا کرتی ہے۔ غوث اعظم کی ولادت ہے۔ اب والدہ سوچ رہی ہے، والدہ آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پی رہی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے رو رو کر اپنی ماں سے بتایا کرتا ہے، امی جان مجھے بھوک لگی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میری اولاد کو بھوک لگی ہوئی ہے، چلو میں دودھ پلا دوں، میرا بچہ بھوکا ہے۔ لیکن اب یہاں پر معاملہ کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ غوث اعظم کی ولادت ہو گئی ہے، لیکن غوث اعظم کی والدہ بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن غوث اعظم دودھ نہیں پی رہی ہے۔ آس پڑوس والے آ کر دیکھ رہے ہیں، آپ کے والد دیکھ رہے ہیں، دادا سب پریوار والے دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بچے ہوا کرتے ہیں، بھوک سے تڑپ جایا کرتے ہیں، رو رو کر اپنی ماں کو بتایا کرتے ہیں، امی میں بھوکا ہوں مجھے دودھ پلا دیا جائے۔ لیکن یہ کیسا بچہ ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی ہے لیکن رو نہیں رہا ہے، دوپہر سے شام وقت کا وقت آ گیا ہے لیکن یہ بچہ رو نہیں رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، تمام گھر والے روزے سے تھے، جیسے ہی گھر والوں نے روزہ کھولا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اب گھر والے دیکھ کر حیران ہیں، اور بھی بچے ہوا کرتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جب اس کی ولادت ہوئی ہے سویرے نہ رویا، دوپہر کا وقت آ گیا ہے یہ بچہ نہ رویا، شام کا وقت ہو گیا ہے یہ بچہ نہ رویا، لیکن افطار کا وقت ہو گیا ہے یہ بچہ رو رہا ہے۔ ماں نے کہا اب بھوک لگی ہے، روزہ مقبول نہیں ہونا چاہتا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، رات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دودھ پیتے، اور جیسے ہی سحر کا وقت ختم ہوتا غوث اعظم دودھ پینا بند کر دیتے۔ تمام علاقے والے حیران کہ شریعت کی پابندی تو بالغ ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے، روزے تو بالغ ہونے کے بعد صحت مند کے اوپر فرض ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا بچہ ہے جو ابھی سے شریعت کا پابند نظر آ رہا ہے، یہ کیسا بچہ ہے پیدا ہوا ہے اور روزے رکھ رہا ہے۔ تو دنیا والوں کو وصیت نام سے یہ پیغام ملتا ہے، ارے غوث بچپن میں روزہ رکھ رہا ہے، ساری دنیا بڑے ہونے کے بعد غوث اعظم کو محی الدین کے نام سے جانے گی، محی الدین کے نام سے جانے گی۔ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، اور معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا۔ اب غوث اعظم کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ کے علاقے میں ایک سال یہ ہوا کہ بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ پورے محلے کے لوگ، علاقے کے لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر، جیسے کہ ہمارے علاقے میں کٹنگی میں پہاڑی چھیتر ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کے جب چاند کو دیکھو تو چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب لوگ بڑی بڑی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر چاند دیکھ رہے ہیں کہ چاند 29 شعبان کو چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ چاند کسی کو نظر نہیں آتا ہے، رات گزرتی ہے، بولتے ہیں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تمام لوگ گفتگو کر رہے تھے، بولتے ہیں ہم میں سے تو کسی نے بھی چاند نہیں دیکھا۔ سویرا ہوتا ہے، چلو
سید گھرانے میں ایک بچہ ایسا ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیا کرتا ہے۔ چلو ان کی والدہ سے پوچھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر لوگ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو بھی آسمان کا چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جب لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے سیدہ اب آپ ہی بتائیے آپ کی بیٹی روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت غوث اعظم کی عمر 1.5 سال کی ہے۔ تمامی لوگ جب غوث اعظم کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں باخدا میرے بیٹے عبدالقادر نے آج دودھ نہیں پیا ہے، آج دودھ نہیں پیا ہے۔ اور جب دودھ تک خبریں پہنچائی جاتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ارے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر جن لوگوں کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا، پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا، ارے اس چاند کو سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں رہ کر دیکھ رہے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا دبے، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا۔ تو کئی لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ایسا کون سا کتا پیدا ہو گیا جس کو شیر سے، جس کتے سے شیر کو خطرہ ہو؟ ایسا کون سا کتا طاقتور اس دنیا میں ہوگا جو شیر کا مقابلہ کر سکے؟ شیر کی طاقت یہ ہوا کرتی ہے کہ جب شیر جنگل میں ایک بار دہاڑ مار دیتا ہے تو پورا جنگل کانپ جایا کرتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، ہرن شیر کی آواز سن کر اس علاقے کو خالی کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ خطرے میں لاتا نہیں وہ ہے کتا تیرا۔ ایک اللہ کی ولی ہے حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ، اب شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر کے اوپر بیٹھ کر جہاں جہاں جاتے تھے ہر کوئی تعجب میں کیا کہ اللہ کا کیسا ولی ہے، اس کی حکومت شیر کے اوپر، کیا پاور ہے اس اللہ کے ولی کا؟ جس ولی کی بارگاہ میں وہ ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تمامی لوگ اس شیر کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کرتے تھے کہ شیر والے بابا آ رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے پیغام پہنچایا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں شوق سے تشریف لائیے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں چرچا ہو رہا ہے، ایک اللہ کا ایسا ولی آنے والا ہے جو شیر کی سواری کیا کرتا ہے، ایک ایسا اللہ والا آنے والا ہے جو شیر سے نہیں ڈرتا بلکہ شیر ان سے ڈرا کرتا ہے۔ چلیے آج اس ولی کا آج نظارہ کیا جائے گا، آج اس ولی کا بھی دیدار کیا جائے گا اور شیر کا بھی قریب سے دیدار کیا جائے گا۔ اب حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب تمامی لوگ شیر کو دیکھ کر حیران، شیر چل رہا ہے، حضرت جام شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولتے یار ہم نے تو آج تک غوث پاک کو شیر کی سواری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، بری سوچ رہے تھے۔ چلو آج شیر کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جام جیسے ہی پہنچتے ہیں مرید ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہتے بھیا شیر آیا، یہ کوئی بھی ہو، شیر کو جب ہم سامنے دیکھیں گے تو کنارے ہو جائیں گے، اس لیے کہ شیر شیر ہوتا ہے، جنگل کا راجہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا شیر،
راجہ کی سواری حضرت جام کر رہے ہیں. حضرت جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, غوث اعظم سے مصافحہ کرتے ہیں, تو غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میری سواری کی بھی کھانے کا انتظام کر دیا جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں جاؤ لنگر کھانے سے ایک جانور اٹھا کر لے جاؤ. اب آپ کا مرید چلا ہے, لنگر کھانے سے ایک جانور کو کھولتا ہے اور وہاں سے جب چل پڑتا ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی میں ایک چھوٹا سا کتا رہا کرتا تھا. اب جیسے ہی وہ غوث اعظم کی گلی کا کتا, اس کا گزارا اس پر ہوا کرتا تھا کہ غوث اعظم کے لنگر کھانے سے جو ہڈیاں نکلا کرتی تھی وہ کتا ان ہڈیوں میں اپنا گزارا کیا کرتا تھا. اب ذرا دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اب وہاں سے جانور لے کر چلا ہے شیر کی خوراک کے لیے, اب پیچھے پیچھے یہ کتا بھی چلا ہے. ارے اکثر و بیشتر لنگر کھانے کی جانب جانور جایا کرتا تھا, لیکن آج مرید کہاں لے کر جا رہا ہے؟ غوث اعظم کے لنگر کھانے کے جانور کو آگے آگے مرید چل رہا ہے اور جانور کے پیچھے پیچھے کتا چل رہا ہے. جب شیر کے سامنے جانور کو پیش کیا جاتا ہے حضرت جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیر کو اشارہ کرتے ہیں جب تیرا کھانا سامنے آ گیا ہے, تیری خوراک سامنے ہے. حضرت جام نے جیسے ہی شیر کی طرف اشارہ کیا ہے تو غوث اعظم کی گلی کا کتا دیکھ رہا تھا, ارے میرے غوث اعظم کے لنگر کھانے کے جانور کو کوئی شیر کھا جائے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے. شیر نے ہمت, کتے نے ہمت جتائی ہے, یہاں سے شیر آگے بڑھا ہے, یہاں سے کتا آگے بڑھا ہے, اور جیسے ہی شیر جانور کے قریب آیا ہے کتے نے شیر کے اوپر ایسی چھلانگ لگائی ہے اور شیر کی چھاتی میں اپنے دونوں پنجوں کو ڈال دیتا ہے اور خود شیر کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے. شیر کو پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے. وہ کیا دے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ چلتا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں, وہ ہے کتا تیرا. ارے غوث اعظم کی گلی کے جب کتے کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا غوث اعظم میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا پروان چل رہا تھا. آپ لوگوں کو پچھلی بار سنا تھا آپ نے کہ غوث اعظم اپنی والدہ کے پیٹ سے 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس 5 منٹ اور اب دیجیے, اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ آخری بات. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. غوث پاک کی عمر لگ بھگ 5 یا 6 سال کی. اللہ اکبر, جلوہ شان قدرت پہ لاہو. اللہ پاک نے غوث اعظم کو قدرت والا بنایا. غوث پاک کھیل رہے تھے کہ ایک عورت آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آتی ہے, کہتی ہے حضور کئی برس ہو گئے شادی, بڑے بڑے مولانا لوگوں کے پاس گئے, جس کے پاس جاتی وہ تعویذ دے دیتا. آج دیکھیے تعویذ کے وزن سے گردن ترچھی ہوئی جا رہی ہے. ہاتھ میں تعویذ, کمر میں تعویذ, الٹے پیر میں تعویذ, سیدھے پیر میں تعویذ, اور گلے میں تو گٹر مالے کا تعویذ. اتنے تعویذ ہو گئے. حضور اولاد نہیں ہو رہی. آپ کے نانا جان صاحب کرامت اللہ کے ولی آنکھیں بند کرتے ہیں, لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں, آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں اے خاتون, اللہ تبارک و تعالی نے تیری قسمت میں اولاد نہیں لکھی, تجھے اولاد نہیں ہو سکتی. جب اللہ کے ولی کی زبان